امن کی پہچان پاکستان۔ اسلام آباد میں امریکہ اور ایران کے مذاکرات کی میز تیار، تیاریاں مکمل کر لی گئیں۔ 2 ہفتے کے سیز فائر کو مستقل جنگ بندی میں بدلنے کا مشن۔ نائب صدر جیری وینس، اسٹیو وٹکوف اور جیرڈ کشنر امریکہ کی نمائندگی کریں گے۔ ایران کی طرف سے وزیر خارجہ عباس اراغچی اور اسپیکر باقر کالباف مذاکرات میں شریک ہوں گے۔ اس موقع پر شہر اقتدار میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد میں سما کی نمائندہ سمیرہ خان موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں۔ سمیرہ بتائیے، مذاکرات کے لیے ثالثی اور میزبانی پاکستان کے لیے ایک بڑا اعزاز ہے، کیسے دیکھ رہی ہیں آپ مذاکرات کو؟ کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے آپ کے پاس؟ جی بالکل، دونوں جانب سے وفود جو ہائی لیول ہائی کرنٹ ڈیلیگیشنز ہیں، پاکستان ان کو ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور اس وقت تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ پاکستان ایک نیوٹرل ہوسٹ کے طور پہ، ایک پرفیکٹ نیوٹرل ہوسٹ کے طور پہ ایمرج کر رہا ہے پوری دنیا میں، اور جیسے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس وقت پوری دنیا کے ذرائع ابلاغ کی نظریں پاکستان پر ہے، اور صرف ذرائع ابلاغ نہیں، ہیڈز آف اسٹیٹ، ایگزیکٹوز آف دا اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، یہ تمام تر اس کو سراہ رہے ہیں۔ کل سے آج تک میری اطلاع کے مطابق تقریباً 24 سے زائد ممالک کے وزرائے اعظم، وزرائے خارجہ اور صدور نے کالز کی ہیں ہمارے پاکستان میں اپنے اپنے ہم منصبوں کو، اور ان سے انہوں نے یہی ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان اتنی بڑی ذمہ داری نبھانے جا رہا ہے، ہماری جانب سے ہم اس کو بہت توصیفی نظروں سے دیکھتے ہیں، اور تمام تر ممالک کی اس کے اندر پاکستان کو آراء اور مشورے جو ہیں وہ بھی دیے جا رہے ہیں۔ مگر پاکستان سب سے زیادہ جو کنسرنڈ ہے وہ جی سی سی کنٹریز کے لیے، اسپیسیفکلی اگر ہم سعودی عرب کی بات کریں تو آخری حملہ جو تھا وہ سعودی عرب پر ہی، ان کی تنصیبات پر، آئل تنصیبات پر کیا گیا تھا، جس کے بعد بہت بڑے فورم سے، کور کمانڈو کانفرنس کے فورم سے بھی اور پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے بھی اس پر بیان جاری کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ہی ثالثی کی کوششوں کا یہ آخری دور جو ہے اس کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کو اللہ نے اس میں سرخرو کیا، اور آج وہ دن ہے کہ امریکہ اور ایران، وہ 2 ممالک جو نیگوسیشن کے نام سے بھی بھاگ رہے تھے، آج انہوں نے سیز فائر بھی کیا 2 ہفتے کا پاکستانی وزیر اعظم فیلڈ مارشل کی درخواست پر، اور اس 2 ویک کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے آج وہ فیس ٹو فیس مذاکرات کے لیے پاکستان تشریف لا رہے ہیں۔ اطلاعات یہی ہیں، آج رات تک وفود کی آمد کا سلسلہ مکمل ہو جائے گا، اور وینیوز جو ہے اس کے حوالے سے خاص طور پر احتیاط برتی جا رہی ہے تاکہ وفود کی سلامتی کو بھی یقینی بنایا جائے، اور ان مذاکرات کو بھی بغیر کسی سپوائلر کے، بغیر کسی سیبوتاژ کے اپنے انجام تک، منطقی پازیٹیو انجام تک پہنچایا جائے۔ یہی پاکستان کی خواہش ہے اور یہی امن کے علمبردار ہونے کی نشانی ہے۔ جی ٹھیک ہے، سمیرہ خان ہمیں اس حوالے سے تازہ ترین اپڈیٹ دے رہی تھی، بہت شکریہ آپ کا۔ اور سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان اور امریکی ہم منصب مارکو روبیو کا ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ سعودی وزارت خارجہ سے جاری بیان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ بندی معاہدے کے حوالے سے خطے کی حالیہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں وزرائے خارجہ نے لبنان کی تازہ ترین صورتحال اور اس حوالے سے کی جانے والی کوششوں پر بھی بات کی۔ برطانیہ میں پاکستانی ہائی کمشنر ڈاکٹر محمد فیصل کا کہنا ہے کہ پاکستانی قیادت نے امریکہ اور ایران کو جنگ بندی پر آمادہ کرنے میں بہت محنت کی، دونوں ممالک کے درمیان اعتماد کی بحالی میں وقت لگے گا۔ بی بی سی کو انٹرویو میں کہا، دونوں ملک پاکستان پر یقین رکھتے ہیں، اسی لیے مذاکرات پر آمادہ ہوئے۔ اب یہ بتائیں کہ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم، کہا امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز نگاہ بن چکا، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہو چکی ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہے، دنیا بھر میں جنگی حالات کی مذمت کرتے ہیں، امن جینے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے عملی طور پر خود کو عالمی امن کا علمبردار ثابت کیا، انشاءاللہ اسلام آباد سے دنیا بھر کے لیے سلامتی کا پیغام جائے گا، دعا ہے مذاکرات کا یہ سلسلہ خوش اسلوبی سے طے پائے۔ وفاقی وزیر مواصلات اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم، کہا امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز نگاہ بن چکا ہے، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہو چکی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی کاوشیں بھی لائق تحسین ہیں، دنیا بھر میں جنگی حالات کی مذمت کرتے ہیں، امن جینے کا واحد راستہ ہے۔ پاکستان نے عملی طور پر خود کو عالمی امن کا علمبردار ثابت کیا، انشاءاللہ اسلام آباد سے دنیا بھر کے لیے سلامتی کا پیغام جائے گا، دعا ہے مذاکرات کا یہ سلسلہ خوش اسلوبی سے
طے پائے۔ وفاقی وزیر اور صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کا ایران امریکہ مذاکرات کا خیر مقدم کیا گیا۔ کہا امریکی نائب صدر اور ایرانی قیادت کو دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اسلام آباد عالمی سیاست کا مرکز نگاہ بن چکا ہے۔ وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی بہترین سفارتکاری سے دنیا پاکستان کی معترف ہو چکی۔ پنجاب میں غیر ملکی فنڈنگ سے شروع کیے جانے والے منصوبے سست روی کا شکار ہیں۔ فارن فنڈڈ منصوبوں کے لیے صوبے کے ذمہ فنڈز کی فراہمی نہ ہونے کے برابر ہے۔ لاہور میں سما کے نمائندے عثمان علیم سے اس حوالے سے جانتے ہیں۔ عثمان بتائیے کیا وجہ سست روی کا شکار ہیں جو منصوبے؟ جی بالکل، پنجاب میں یہ غیر ملکی فنڈنگ سے شروع کیے جانے والے منصوبے ہیں جن کی رفتار جو ہے وہ سست بتائی جا رہی ہے۔ ان میں 28 فارن فنڈڈ منصوبے جو ہیں وہ شامل ہیں جن کے لیے پنجاب حکومت کے ذمہ 646 ارب جو ہیں وہ کمیٹڈ ہیں۔ رواں مالی سال فارن فنڈڈ منصوبوں کے لیے پنجاب حکومت نے 124 ارب 30 کروڑ روپے کی فنڈنگ کا ٹارگٹ جو ہے وہ رکھا، جبکہ دستاویزات کے مطابق بجٹ کے 9 ماہ گزرنے کے باوجود فارن فنڈڈ منصوبوں کو صرف 13 ارب 75 کروڑ روپے ہی مل سکے، جبکہ گزشتہ مالی سال ان منصوبوں کی مد میں 86 ارب 70 کروڑ روپے کی ادائیگیاں کی گئی۔ پنجاب میں ورلڈ بینک کے 8، ADB کے 4، AFD کے 2 منصوبے شامل ہیں، جبکہ منصوبوں میں گریڈز NHSP پنجاب فیملی پلاننگ پروگرام اور ساؤدرن پنجاب پاورٹی ایلیویشن پروجیکٹ، ہیریٹیج اینڈ اربن ریجنریشن لاہور فورٹ، ایڈوانسنگ میونسپل سروسز سمیت دیگر پروجیکٹ جو ہیں وہ شامل ہیں جو کہ سست روی کا شکار ہیں۔ بہت سے پروجیکٹس ہیں جو سست روی کا شکار ہیں۔ عثمان علیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا۔ لاہور کے چڑیا گھر میں 9 سال بعد ہاتھی کو لانے کی تیاریاں۔ ڈپٹی ڈائریکٹر لاہور زو شاہزیب خورشید نے بچوں کو خوشخبری سنا دی۔ سما سے گفتگو میں کہا کہ عالمی قوانین کے مطابق افریقن ہاتھی پاکستان لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوزی کے حوالے سے جو ہماری آڈینس ہے، ہمارے وزٹرز ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہیں۔ اس حوالے سے ڈپارٹمنٹ جونسن ہے وہ سٹیپس لے رہا ہے۔ ایشو یہ ہے کہ اس کی امپورٹ ایکسپورٹ جونسن ہے وہ بین ہے ایلیفنٹ کی، تو جیسے ہی وہ اوپن ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ، دین ہمارا ڈپارٹمنٹ اس حوالے سے ایفرٹس کر رہا ہے۔ ہوپ فار دا بیسٹ کہ آپ کو فیوچر میں اس حوالے سے بھی پازیٹیو رسپانس ملے گا۔ TDCP کی ڈبل ڈیکر بسوں کے کرایوں میں بھی اضافہ۔ اندرون لاہور روٹ کا ٹکٹ 800 سے بڑھا کر 1200 روپے کر دیا گیا۔ سامیہ سعید ہمارے ساتھ موجود ہے، نمائندہ سما۔ سامیہ بتائیے اس حوالے سے۔ جی بالکل، جیسے ہی فیول کی قیمت بڑھی ہے ویسے ہی امیوزمنٹ اور انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں بھی جو کرائے ہیں ان میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ TDCP کی ڈبل ڈیکر بسوں کے جو کہ مختلف روٹس ہیں، مختلف کرایوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ اگر اندرون لاہور کی بات کریں تو اس کے وزٹ کی ٹکٹ 800 سے بڑھا کر 1200 کر دی گئی ہے، جبکہ طلبہ کے لیے 600 روپے ہے، جبکہ واگا بارڈر جانے والی ڈبل ڈیکر بس کا کرایہ 1000 سے بڑھا کر 1500 روپے، جبکہ طلبہ کے لیے 700 روپے مخصوص کیا گیا ہے۔ شیخو پورہ جانے کے لیے ہرن مینار کی طرف جانے والی ڈبل ڈیکر بس کی کا کرایہ 1200 سے بڑھا کر 1800 روپے تک کر دیا گیا ہے، جبکہ طلبہ کے لیے 1000 روپے کی ٹکٹ مخصوص کی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ سامیہ سعید آپ کا۔